السلام علیکم دوستوں آنے والی اقساط بہت ہی اچھی بن گئی ہیں۔ دعا پیرا کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پیرا جو کچھ بھی تم کشمالہ کے بارے میں جانتی ہو وہ ساری حقیقت مجھے بتا دو۔ پیرا یہ بات سن کر چونک جاتی ہے کہ آخر میں اسے حقیقت بتا بھی دوں تو کشمالہ میری جان لے لے گی، لیکن وہ حقیقت سے دعا کو آگاہ کاری دیتی ہے۔ پیرا کہتی ہے کہ بی بی سائیں، کشمالہ ہر وقت آپ کو اس گھر سے نکالنے اور نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کی پلاننگ ہی کرتی رہتی ہے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چال کرتی رہتی ہے۔ دعا یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ میں تو اس کی اتنی عزت کرتی ہوں جتنی اسے نوشیروان عزت دیتا ہے، اور میں اسے نوشیروان کی پہلی بیوی مانتی ہوں۔ پیرا کہتی ہے بی بی سائیں، یہ تو آپ سوچتے ہیں لیکن وہ نہیں سوچتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں جب تک دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نہیں نکالوں گی تب تک دم نہیں لوں گی۔ دعا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں وہ ہر وقت مجھے نقصان پہنچانے کی ہی کوئی نہ کوئی چال چلتی رہتی ہے۔ پیرا کہتی ہے اور بار بار وہ سرفراز نامی شخص سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ دعا یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا کہتی ہے میں تو جانتی ہوں کہ وہ سرفراز اور کشمالہ مل کر ہی میری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن نوشیروان ان کی باتوں میں آ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، اور جیسے وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کشمالہ کو اس گھر سے میں نکلوا دوں۔ پیرا کہتی ہے کہ بی بی سائیں آپ کسی کو مت بتائیے گا ورنہ جو کشمالہ ہے وہ میری جان لے لے گی۔ کشمالہ جاتی ہے نوشیروان کے پاس اور کہتی ہے کہ تم بہت جلد دعا کو چھوڑ رہے ہو اور مجھے میری عزت دے رہے ہو جو کہ ایک بیوی کو چاہیے جو شوہر دے۔ دعا کو تم چھوڑ رہے ہو۔ نوشیروان کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جو تم چاہتی ہو وہ ہرگز نہیں ہوگا، اور دعا کو میں ایک چھوٹی سی غلطی پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آگے سے کشمالہ کہتی ہے وہ غیر مرد سے تعلقات بڑھا رہی ہے اور تم اسے چھوٹی سی غلطی سمجھتے ہو۔ نوشیروان کہتا ہے کہ وہ اس کا بہنوئی ہے۔ کشمالہ کہتی ہے کہ بہنوئی کے نام پر تو وہ سرفراز سے ملاقات کر رہی ہے تاکہ ہم دونوں کو پر کسی کو شک نہ ہو، تاکہ ہم بہنوئی ہے وہ میرا، اسی نام پر تو وہ اس سے مل رہی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے خبردار، وہ ان کا ماضی تھا جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں چلے گا، اور اگر تم نے پھر سے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو تم اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ کشمالہ یہ بات سن کر پریشان ہوتی ہے کیونکہ اب آخری چانس تھا اور وہ بھی ان کا ضائع ہو رہا ہے۔ ناظرین اب دوسری طرف یہ بھی دکھایا جائے گا۔ اماں سائیں جعفر کو بلاتی ہے اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اماں سائیں کہتی ہے کہ جعفر جو کچھ بھی آج کل چل رہا ہے وہ ساری حقیقت تم مجھے بتاؤ گے۔ جعفر کہتا ہے اماں سائیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں سائیں کہتی ہے کہ ایسا کیوں کچھ نہیں ہے؟ جعفر کہتا ہے کہ وہ دعا اور نوشیروان میاں بیوی کے درمیان کچھ چل رہا ہے لیکن وہ خود ہینڈل کر لیں گے، اس میں ہمیں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ اماں سائیں کہتی ہے کہ جعفر خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بگڑ جائے اور ہمیں کچھ معلوم بھی نہ ہو اور نوشیروان غصے میں آ کر دعا کو چھوڑ دے۔ جعفر کہتا ہے اماں سائیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ دعا سے محبت کرتا ہے اور اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن پریشان اس لیے ہے کہ دعا کا ماضی اب اس کے سامنے ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ اماں سائیں جعفر سے کہتی ہے کہ نوشیروان کو میرا پیغام بھجوا دو کہ وہ مجھ سے ملنے آئے۔ جعفر کہتا ہے میں ضرور پہنچوا دوں گا، اور کشمالہ کو سمجھائیں کہ وہ سرفراز سے ملاقاتیں نہ کرے، وہ دعا کی زندگی کو دونوں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اماں سائیں کہتے ہیں کہ میں یہ سب ہینڈل کر لوں گی، آپ یہ خبر پہنچا دیں۔ ناظرین اب دوسری طرف یہ بھی دکھایا جائے گا۔ سرفراز ایک بار پھر سے دعا کو دھمکا دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ دعا جب تک میں تمہیں نوشیروان کی زندگی سے نہیں نکال دیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ دعا کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، نوشیروان مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ سرفراز کہتا ہے کہ یہ محبت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد میں چین سے بیٹھوں گا اور تمہاری فضا بہن کو بھی گھر بھیج دوں گا، پھر مجھے سکون ملے گا۔ دعا کہتی ہے کہ تم بہت جلد نوکری سے چلے جاؤ گے اگر میں چاہوں تو، خبردار اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی، صرف میں اپنی بہن فضا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، ورنہ تم جام سے بھی چلے گئے ہوتے اور تم بہت جلد نوکری سے بھی چلے جاتے۔ اب آنے والے ساتھ ناظرین بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔